الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم حاضرین، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور پیاری ماں اور بہنوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو مبارک ہو۔ اس میں کیے جانے والے ہمارے اور آپ کے تمام لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے عطا ہو، اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک مہینہ اور اس مقدس مہینے کے ایک ایک لمحہ سے فیض یاب ہونے کا ہمیں موقع عنایت فرمائے۔ جو لوگ صحت کے ساتھ ہیں وہ اپنی صحت پر اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اس صحت کا استعمال اس ماہ مبارک کے خیر و برکت کو سمیٹنے، لپیٹنے اور اس سے مستفید ہونے میں خرچ کریں۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے کہ وہ بھی ہماری طرح اور آپ کی طرح اس مبارک مہینے کے ایک ایک لمحے سے سرفراز ہوں۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے، جو کل ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں تھے، اللہ ان کے تمام عبادتوں کو، تمام طاعتوں کو قبول فرمائے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اور جو لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ قیمتی لمحہ انہیں بھی عنایت فرمائے۔ حضرات، رمضان کا یہ مہینہ جہاں ایک طرف ہمیں بالکل یکسوئی کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادات کے اہتمام کا درس دیتا ہے، وہیں ہمیں ہر پل اور ہر لمحہ خیر کے کاموں میں صرف کرنا چاہیے، چاہے وہ ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، نوافل کی شکل میں ہو، تلاوت قرآن کی شکل میں ہو، قیام اللیل کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، قرأت قرآن کی شکل میں ہو، یا پھر قرآن کریم کے جو احکام ہیں ان احکام کو سمجھنے کا معاملہ ہو۔ ہر طرح سے ہمیں اس مبارک مہینے کو اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے خاص کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں نے بھی تراویح کی نماز میں قرآن کریم کی آیتوں کو سنا ہے۔ سورہ فاتحہ جس کے معنی فاتحۃ الکتاب کے ہے، آغاز کے ہے، ابتدا کے ہے، یہ سورت بڑی مبارک سورت ہے، بڑی عظیم سورت ہے۔ اس کے مختلف نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، جیسے فاتحۃ الکتاب،
ام الکتاب، الصلاۃ، الدعا، مختلف نام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید کے اندر 6 مرکزی مضامین کو بیان کیا ہے۔ توحید، اسی طرح سے رسالت، قیامت اور احکام، اسی طرح سے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ پورے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ ان جو 6 مضامین ہیں یہ، یا جو 6 ٹاپکس پر جو قرآن کو تقسیم کیا گیا ہے، ان تمام ٹاپکس کو اور ان تمام مضامین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر بھی ذکر کر دیا ہے اجمالی طور پر۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ آیت کریمہ جو سب سے پہلی آیت ہے، یا جو سب سے پہلا لفظ کہہ لے، الحمدللہ رب العالمین، جس میں ہم اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے اندر ہمیں توحید کا درس ملتا ہے، توحید کا سبق ملتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ توحید دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی تمام نعمت ہمارے پاس ہو اور توحید سے ہمارا دامن خالی ہو، توحید سے ہم محروم ہو، تو پھر دنیا کی وہ ساری نعمتیں ہمارے لیے بیکار ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہم جو یہاں تعریف بیان کرتے ہیں اللہ کی، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو دونوں جہان کا مالک ہے، یا دونوں جہان کا پالنہار ہے، اس اللہ کے لیے۔ تو ظاہر ہے ہم یہاں پر اللہ کی الوہیت، اس کو معبود ہونے کی حیثیت سے اور تسلیم کرتے ہیں، اور اس کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، اور اسی نعمت کی بنیاد پر ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، چونکہ دنیا کی سب سے طاقتور ذات اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، وہی ہمارا معبود ہے، اور وہی پوری دنیا کا مالک ہے، رب ہے، اور اس نے ہمیں توحید جیسی نعمت عطا کی ہے۔ اس نعمت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین تعریف کا مستحق ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ کی ذات رحمت والی ذات ہے۔ ایک ہے الرحمن اور ایک ہے الرحیم۔ الرحمن جو صفت ہے اللہ کی، اس میں دنیا کا کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کوئی بھی ہو، پوری دنیا کی مخلوق اللہ کے اس رحمت صفت میں داخل ہے۔ اللہ کی رحمت دنیا کی ان تمام مخلوقات کو شامل ہے۔ اور الرحیم جو صفت آئی اللہ کی، یہ الرحیم خاص مومن بندوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ اور اللہ کی رحمت کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک حصہ اپنی رحمت کا، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا۔ اور پوری کائنات میں جو اپنے رحمت کے ایک حصے کو تقسیم کیا، آپ اس میں دیکھیں کہ ماں اپنے بال بچوں کے لیے کتنی مہربان ہوتی ہے، باپ اپنے بچوں کے لیے کتنا مہربان ہوتا ہے۔ ایک آدمی جس کا دل نرم ہو، کسی مظلوم کے لیے اس کا دل کس قدر تڑپتا ہے۔ تو صرف رحمت کا ایک حصہ اللہ نے پوری دنیا کو دیا ہے، پوری دنیا میں تقسیم کیا، اور رحمت کا 99 حصہ اپنے پاس رکھا ہے۔ اور تو پھر اس رب کی رحمت کا کیا اندازہ ہوگا، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور اس میں بھی مومنوں کے لیے اس کی رحمت الگ ہو، پھر اس سے بڑی نعمت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اپنی تعریف کا مستحق اس لیے ہے
ہم اس لیے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ رحمت، اس کی رحمت ہم سب کو حاصل ہو، ہمارے جو ایام باقی ہیں زندگی کے تمام دنوں میں اس کی رحمت ہمارے اوپر شامل حال ہو، اس لیے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کی تعریف ہم کیوں کرتے ہیں؟ مالک یوم الدین، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا اور سزا کا مالک ہے۔ وہ ذات رب ہونے کی حیثیت سے اتنی مضبوط ہے کہ پوری دنیا پر اس کی حکومت ہے، پوری دنیا کا وہ رب ہے، اور پوری دنیا کو بدلہ دینے کی سکت یا طاقت اور کسی کو سزا دینے کی طاقت اگر کسی ذات میں ہے تو صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ اور وہ دن خوف کا دن ہوگا، وعید کا دن ہوگا، مجرمین کو ان کے جرم کے مطابق اللہ رب العالمین عذاب سے دوچار کرے گا۔ لہٰذا وہ رب اس لیے بھی تعریف کا مستحق ہے، اور اس لیے اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ وہ جزا اور سزا کا دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک طرف ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی، اور دوسری طرف پھر اللہ کے حضور پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ، کمال محبت کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے اقرار کر رہے ہیں کس چیز کا؟ عبودیت کا، اپنی عبودیت کا۔ اللہ کو ہم معبود سمجھ رہے ہیں اور اپنی بندگی کا ہم اس کے سامنے اظہار کر رہے ہیں، اور اس رب سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ، دنیا کے یہ سارے آستانے، دنیا کی یہ ساری خانقاہیں، یہ جتنے غیر اللہ کی جو بھی قسمیں ہیں، اے اللہ میرا سر اگر جھکے گا تو تیرے دربار میں، میرا ماتھا اگر جھکے گا تو تیرے دربار میں، عبادت کے لائق، بندگی کے لائق اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو رب کریم تیری ذات ہے۔ تیرے ذات کے علاوہ کہیں بھی انسان اگر اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے تو پھر وہ اپنی توحید کو رسوا کرتا ہے اور اپنے ماتھے کو وہ ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو ہم بحیثیت بندہ اور غلام کے اللہ سے اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر وَإِيَّاكَ، دوبارہ لفظ ایاک لا کر کے اور تاکید جو بیان کیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت بھی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور پریشانیوں میں، مصائب میں، آلام میں، ہر وقت ہر جگہ اگر ہم مدد کسی سے طلب کرتے ہیں تو رب کریم تیرے دربار کو چھوڑ کر کسی اور سے نہیں مانگتے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جب بات استعانت کی آئی تو ایک بڑی باریک نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیں کہ استعانت ما تحت الاسباب اور استعانت ما فوق الاسباب، یعنی مدد کسی وسیلہ اور سبب کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں، اور مدد اور سبب کے ذریعے جب ہم مدد کسی سے لیتے تو اس کی مثال یہ ہے کہ ہم بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے ہمیں دوا تجویز کی اور کہا کہ آپ اس دوا کو کھائیں، اس اسباب کو اور اس سبب کو جب آپ اختیار کریں گے تو آپ کی بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم نے دوا کھایا، ہماری بیماری ختم نہیں ہوئی، اسباب کو ہم نے اختیار کیا، اور یہ ان اسباب کا اختیار کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ڈاکٹر تو علاج کرتا ہی کرتا ہے، اولاد بھی اگر دینے کی طاقت ہے تو ڈاکٹر کے پاس ہی، یہ ما فوق الاسباب، جو نیچر ہے، جو عادت ہے، اس سے ہٹ کر کے اگر ہم کسی کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اگر ایک طرف دوا بھی دیتا ہے تو اس بات کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ کسی کو اولاد نہیں ہو تو اس کو صاحب اولاد بنا دے، کسی بیمار کو مکمل طور پر ٹھیک کر دینے کی طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو ڈاکٹروں کے پاس ہے، تو پھر یہیں پر آ کر غلط فہمی کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں جو ما فوق الاسباب جو عادتیں ہیں وہ یہ کہ ہمیں روزی دینے کا، اولاد دینے کا، یا پھر بیمار کرنے
کہ اگر صلاحیت کسی کے پاس ہے تو اس ذات کے پاس ہے جو ذات ہم دنیا کے کسی بھی کونے سے کسی بھی لمحے میں کسی بھی وقت میں پکاریں تو وہ ہماری پکار کو سن لے، ہماری آواز کو سن لے، ہماری ضرورتوں کو سن لے اور پھر ہماری ضرورتوں کو وہ پوری کر دے۔ اور ظاہر ہے وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں ولی اللہ ہیں، فلاں اللہ کے ولی ہیں، بڑے چہیتے ہیں، ان کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے، ان کے وسیلے سے اگر اللہ سے طلب کیا جائے تو پھر ہماری دعا کو اللہ جلدی سنتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمیں توحید کا درس دیتے ہوئے یہ سبق پڑھا رہی آیت کہ نہیں، اگر کسی کے وسیلے کے ذریعے اللہ ہماری پکار کو سنے تو پھر اللہ کی الوہیت کہاں باقی رہی، اس کی طاقت کہاں باقی رہی؟ پھر وہ تو کسی کا محتاج ہو گیا۔ اور نعوذ باللہ اللہ اگر کسی کا محتاج ہو جائے تو پھر ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہوگی، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، قرآن کے پڑھنے کا مطلب یا قرآن کے سننے کا مطلب یا قرآن کے جو احکام ہیں ان احکام کو سننے اور سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے جو اصل عقیدہ ہے، جو اصل منہج ہے، جو اصل اسلام ہے، اس کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کے انعام و اکرام کے ہم اور آپ مستحق ہوں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت کریمہ ہمیں بتلا رہی ہے کہ کسی بھی لمحہ کسی بھی وقت ہماری ضرورتوں کو اگر کوئی سننے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، اور ڈائریکٹ ہماری ضرورتوں کو اگر کوئی جاننے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، بیچ میں کسی ہما شما ولی اور بزرگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظاہر ہے اس کی ذات یا پھر جو اس کا مقام و مرتبہ ہے، اس کے مقام و مرتبہ کے خلاف چیز ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہما وقت اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا مانگتے کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر لے چل۔ اور ظاہر ہے سیدھا راستہ وہی ہوگا جو بڑا مختصر ہوگا اور جامع ہوگا۔ سیدھا راستہ وہی ہوگا جو ایک سرے سے نکلے اور دوسرے سرے کو جائے۔ سیدھا راستہ وہ کبھی نہیں ہو سکتا جس میں دائیں بھی ہو، بائیں بھی ہو، اوپر بھی ہو، نیچے بھی ہو، وہ سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا راستہ بالکل سیدھا ہے اور اسی راستے کی ہم اور آپ ہما وقت اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے، ظاہری طور پر ہم نماز روزے کا اہتمام کر لیں تو یہ کوئی ضرور نہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پر ہیں اور ہدایت پر ہم باقی ہی رہیں گے۔ اس لیے ہدایت کے راستے پر گامزن ہونے کے بعد بھی اللہ سے ہمیں اس کی توفیق مانگنی اور ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے قرآن و سنت سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا اللہ نے؟ کہا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ہمارے بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہ لے اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، ہمارے اولیاء اور بزرگ جس کو چاہتے ہدایت دے دیتے ہیں۔ نہیں، ہمارے اولیاء اور بزرگ رہنمائی کا کام کرتے ہیں، ارشاد و توجیہ کا کام کرتے ہیں، وہ راستہ بتلاتے ہیں کہ یہ راستہ قرآن و سنت کا ہے، یہ راستہ جنت کا ہے۔ وہ صرف بتلانے کی حیثیت سے، وہ رہنمائی کی حیثیت، رہنما کی حیثیت سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، وہ ہمیں ہدایت کے راستے پر بالتوفیق بیٹھاتے نہیں ہیں۔ یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موڑ پر مدد کی ہے۔ کفر کے راستہ پر رہتے ہوئے ابو طالب نے ہر موڑ پر مدد کی اپنے بھتیجے کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، آخری وقت میں ابو طالب کے آخری وقت تک یہ خواہش تھی کہ کاش میرا چچا ایمان لے آتا، توحید کے راستے پر گامزن ہو جاتا، کل اللہ کی عدالت میں میرے لیے حجت قائم کرنا آسان ہو جاتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے محمد، یہ آپ کے چچا ہیں اور آپ کی دلی خواہش ہے کہ ہدایت مل جائے، آپ کے چاہنے سے کسی کو ہدایت تھوڑی ملے گی۔ ہدایت جس کو اللہ چاہے اسے ہی ہدایت ملے گی۔ تو یہ ہدایت بھی بڑی اہم نعمت ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں اور آپ کو اسے بچا کر کے رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ صراط مستقیم، اس راستے کی جس راستے پر اللہ نے اپنے بندوں کی نعمتوں اپنے بندوں کے لیے نعمتیں نچھاور کی ہیں اور جس پر احسان کیا ہے، اس راستے کی ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر کہ جس راستے پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، اس راستے سے نہیں جس راستے پر چلنے والے کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنے غضب کا اعلان کیا ہے۔ اور غضب کا اعلان کن لوگوں نے کے لیے کیا ہے؟ کون ہے مغضوب علیہم؟ یہودی، اور ولا الضالین آگے کہا کہ نصارہ، یہ کرسچن، ان کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مغضوب علیہم اور ولا الضالین کہا، پہلے یہودیوں کا تذکرہ کیا۔ کیوں پہلے یہودیوں کا تذکرہ کیا؟ اس لیے کہ زمانے کے اعتبار سے بھی یہودی نصرانیوں سے یعنی عیسائیوں سے پہلے ان کا وجود ہے، اور اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کے اوپر اپنے غضب کا اعلان کیا۔ قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ کہا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ سب سے زیادہ اگر کوئی دشمن ہے اہل ایمان کا اس دھرتی پر تو کون ہے؟ یہودی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، دنیا کا منظرنامہ دیکھ لیجئے، آج فلسطینیوں کے ساتھ یا دوسرے ممالک یا دوسری جگہوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، وہ اس میں یہودی پیش ہے، انہی کا بنایا یہ خطہ ہے، انہی کی بنائی ہوئی یہ پلاننگ ہے، اور انہی کے پلاننگ کے تحت جو یہ سارا کام ہو رہا ہے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی دشمنی میں سب سے آگے اگر مسلمانوں کے لیے ہے تو یہودی ہے، والذین اشرکوا، اس کے بعد کہا کہ مشرکین کے بارے میں، اور مشرکین ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کا تذکرہ کیا اور بعد میں نصرانیوں کا تذکرہ کیا۔ تو ہمیں سورہ فاتحہ کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، اور یہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا، آپ اس کو پڑھیے اور دم کیجئے۔ اگر بیماری دور ہو گئی تو سمجھیے کہ اللہ نے آپ کی دعا کو سن لی ہے، اور اگر آپ کی بیماری دور نہیں ہوتی ہے تو پھر بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد دم کیا جائے، اور اس سے اگر بیماری دور نہ ہو تو سمجھیے کہ دم کرنے والے کے اندر کچھ کمی ہے، ایمانی طور پر، عملی طور پر، کسی بھی طور پر اس کے اندر کچھ کمی ہے، روحانی طور پر، اس وجہ سے اس کی دعاؤں میں اثر نہیں ہے۔ ورنہ یہ سورہ فاتحہ انسان کے لیے باعث شفا ہے، اور اس کے علاوہ بھی سورہ فاتحہ یہ اس کے بغیر پڑھے نماز ہماری مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، واضح حدیث ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہو اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبادی، نصفین بینی و بین عبادی، کہ میں نے اس سورہ فاتحہ کو یا اس دعا کو یا اس نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، آج پہلا دن ہے، اس وجہ سے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تاکہ ہمارے اندر اکتاہٹ نہ ہو۔ ہم دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کے راستے پر قائم رکھے، اور ہر وقت ہر لمحہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رب سے مانگنے والا بنائے، اپنی ذات سے مانگنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے توحید کی حفاظت فرمائے، اور جب تک کہ ہم اس دنیا میں باقی رہیں
ہدایت کے راستے پر رہے، صراط مستقیم پر قائم رہے، اور جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔